اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے محبت ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ مجھے پھر زندہ کرے اور میں پھر شہید کر دیا جاؤں، اللہ پھر مجھے زندہ کرے اور میں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ شہادت کی موت کی تمنا بار بار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جہاد کرنے کا کس حد تک شوق غالب تھا۔ یہ شوق ہونا چاہیے مسلمانوں کو، ضرورت نہیں، ہر مسلمان کو جہاد کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ جیسے کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے نا، ہمیں کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ بارش کر دے فلاں دن، فلاں دن یہ کر دے، فلاں دن یہ کر دے تاکہ ہماری ٹیم آگے آ جائے۔ کل ہم بات کر رہے ہیں نا میرے قاری صاحب، سارا پاکستان دعائیں کر رہا تھا کہ کل کا جو میچ ہے وہاں پر بارش ہو، اور بارش یہاں پر ہوئی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی کی حدیث بھی سچی ہوگی نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم دعا کرتے ہو اللہ دعا کو ضرور قبول کرتے، لیکن دیتے اپنی مرضی سے۔ بعض اوقات انسان دعا میں وہ مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کا بدل نہ دے، اللہ اس کو اس کا بدل لیتے ہیں۔ تو وہاں بارش ہونا بہتر نہیں تھی، یہاں ہونا بہتر تھی، اللہ نے دعائیں قبول کر کے یہی کر دی۔ تو جس طرح ہمیں میچ دیکھنے کا شوق ہے، کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے، اپنے بہت سارے ہم نے شوق پالے ہوئے نا، کبوتر پالنے کا بعض لوگوں کو شوق، بعض لوگوں کو مرغے لڑانے کا شوق ہے، بہت سارے شوق ہیں لوگوں کو۔ مسلمانوں کے اندر ایک شوق یہ بھی ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے جذبہ جہاد، کہ کبھی موقع ملے اور ہم میدان سجے اور ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے مجاہد بن کر نکلیں، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اور اللہ کے نام کو غالب کرنے کے لیے ہم اللہ کے مخالف سے لڑیں، اور اس لڑائی میں یا تو اللہ ہمیں غازی بنا دے یا اللہ ہمیں شہید بنا دے۔ یہ صرف پولیس والوں کا، فوج والوں کا مقصد نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا مقصد ہونا چاہیے۔ تو جب تک جہاد کا موقع نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی دعاؤں پر ہی بیٹھ جائیں۔ ہم جہاد کی تیاری تو شروع کر سکتے ہیں۔ تیاری شروع کرنے میں کیا ہے کہ ہم کچھ ایسے کام شروع کریں کہ جس سے ہمیں، ہمارے بچوں کو کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ کبھی موقع ہو تو ہم کمبل کے اندر چھپ نہ جائیں، بلکہ ہم باہر میدان میں کھڑے ہوئے ہوں۔ لیکن جب مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا شوق نکلتا ہے نا، تو پھر اللہ ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیتا ہے۔ آج اتنا خوف ہے لوگوں کے دلوں میں کہ والد کی اگر وفات ہو جاتی ہے نا تو اس کی جو ڈیتھ باڈی ہوتی ہے اولادیں اس کے قریب نہیں لگ رہی ہوتی، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ تو جو اپنے ابو کی ڈیتھ باڈی سے ڈر رہا ہے تو وہ جا کر میدان جہاد میں کون سی تلوار چلائے گا یا کون سا اسلحہ چلائے گا؟ یہ خوف طاری کیوں ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ یہ باتیں بتائی جاتی ہیں اپنے بچوں کو، نہ سکھائی جاتی ہیں۔ تو لوگوں کے بچوں کے اندر بھی آج کل اتنا خوف ہے کہ وہ اپنے ابو کو مرے ہوئے ابو کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتے، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، غسل نہیں دیتے، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارا دل بہت چھوٹا ہے۔ لیکن حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی قربانی کو ذبح خود کرے، یہاں تک کہ فرمایا کہ خواتین بھی اپنی قربانی کو خود ذبح کریں۔ اس میں حکمت پتہ کیا ہے کہ جب آپ کو مرغی کاٹنا آ جائے گی، بکرا کاٹنا آ جائے گا، گائے کاٹنی آ جائے گی آپ کو، تو پھر کل کسی کافر کی گردن کاٹنی پڑی نا تو آپ کو اتنی ہمت آ چکی ہوگی تو آپ کاٹ سکیں گے آرام سکون سے۔ لیکن جہاں پر ہم چھری اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں یار، قربانی کے دنوں میں جب بکرا نہیں کاٹ سکتے ہیں، جو گائے نہیں کاٹ سکتے، جو مرغی نہیں کاٹ سکتے، تو
کافروں کی گردنیں کہاں سے کاٹیں گے جا کر؟ دیکھو اسلام کے ہر حکم میں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے صحابہ کے اندر اتنا شوق اور اتنا ان کے اندر رعب تھا کہ جیسے ہی آوازیں لگتی تو وہ کافروں کے چیتھڑے اڑا دیتے تھے جا کر, نہتے ہوتے تھے. تو ایک تو مسلمان کے پاس دفاعی پاور ہونی چاہیے, اور ایک اس کے اندر کا خوف بھی ختم ہونا چاہیے. آپ کے پاس میزائل ہے تو آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ یہ میزائل چلا بھی سکیں آپ. محض میزائل بنا کر رکھ کر, اسلحہ دیواروں پر لٹکا کر آپ جنگیں نہیں جیت سکتے, آپ لڑائیاں نہیں جیت سکتے. ان کو چلانے کی کوشش بھی آپ کو کرنی پڑے گی, ان کو چلانا بھی آپ کو آتا ہو تبھی جا کر کچھ ہاتھ لگے گا نا. تو یہ اپنی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنا انسان شروع کرے. ہر مسلمان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, اس کو اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے. اگر اس کو کوئی 3-4 دن جاگنا پڑ جائے تو ہارٹ اٹیک سے وہ مرے نہ. اگر اس کو کہیں بھاگنا پڑ جائے تو ایکسرسائز کرنے والا انسان چونکہ عادی ہوتا ہے نا, تو اگر کہیں اس کو بھاگنا پڑ جائے کسی کے پیچھے تو یہ نہ ہو کہ بھاگنے والا تو بھاگ جائے اور اس کو ایمبولینس بلا کر ہاسپٹل لے کر جایا جائے. آج کل یہی تو ہو رہا ہے. بالکل ہم نے اپنے آپ کو بالکل بے جان بنا دیا. بے جان نہیں ہوتے بالکل. نے اپنے ارشادات سے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے اندر جذبہ جہاد کو کیا کیا جائے, شوق جہاد کو پیدا کیا جائے, اور دل میں تمنا ہو. ہر کوئی مسلمان اس تمنا کے بغیر نہ مرے کہ اس کے دل میں شہادت کی تمنا ہی نہ ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا زخمی ہو جائے, صرف اس کو لگے زخم, تو اللہ تعالیٰ اس کے زخم کو خوب یاد کر لیتے ہیں. حالانکہ اللہ کو تو علم ہے, اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ مسلمان کے جذبے کو بڑھانے کے لیے کہ جس مسلمان کو اللہ کے راستے میں کیا لگتا ہے, زخم لگتا ہے, تو اللہ اس کے زخم کو خوب یاد کر لیتے ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے اس زخم سے جو اللہ کے راستے میں دشمن نے اس کو پہنچایا اس سے خون بہہ رہا ہوگا, جس کا رنگ یعنی خون, وہ جو خون بہہ رہا ہوگا نا, فرمایا کہ وہ رنگ تو خون جیسا ہوگا, لیکن اس نکلتے ہوئے خون سے اللہ تعالیٰ جنت کی مشک کی خوشبو جاری فرما دی. اور قیامت کے دن سارے مسلمان اس کی خوشبو سے راحت حاصل کر رہے ہوں گے. تو بتائیں کہ مجاہد کے زخم کی خوشبو کی اتنی پاور ہوگی قیامت کے دن, اور جو گردن کٹا چکے ہوں گے اللہ کے راستے میں, ان کا اعزاز و اکرام قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا. تبھی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نا کہ میرا دل کیا کرتا ہے کہ اللہ مجھے شہید کریں میدان جہاد میں, پھر زندہ کریں, پھر شہید کریں, پھر زندہ کریں, اور یہ سلسلہ چلتا رہے کہ شہادت کی موت کی لذت اللہ مجھے بار بار محسوس کرواتے رہے. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں دودھ نکالنے کے درمیانی وقفے جتنی مدت جہاد کیا, دودھ نکالتے ہیں نا بکری کا, گائے کا, بھینس کا, اس میں کتنی دیر لگ جاتی ہے, جتنی دیر اس دودھ نکالنے میں لگ رہی ہے. فرمایا جس نے اتنی دیر اللہ کے راستے میں کیا کیا, جہاد کیا, تو اتنی دیر جہاد کرنے سے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا جس شخص نے سچے دل سے اللہ سے شہادت مانگی, یہ مانگا کرے دعاؤں میں, یہ مانگنے کی چیز ہے. صرف کوٹھیاں, بنگلے, نوکریاں اور بچوں کے مستقبل نہ مانگا کریں, بلکہ اپنی بھی مستقبل کا خیال کریں جو قبر کے بعد شروع ہونے والا ہے. تو شہادت کی تمنا بھی کریں اور دعائیں بھی مانگیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما دے. فرمایا جس نے سچے دل سے شہادت کی
موت مانگی اور پھر وہ طبعی موت مر گیا، یعنی شہید ہو کر نہیں مرا بلکہ طبعی موت مر گیا، تو اللہ اس کو شہادت کا ثواب نصیب فرمائے صرف دعا کرنے پر۔ ابھی میدان جہاد میں اس کی گردن نہیں کٹی، مرا بستر پر ہے، لیکن یہ دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت سے سرفراز فرما۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگرچہ طبعی موت مر گیا تو اللہ رب العزت اس کو شہادت کی موت کا کیا کریں گے؟ ثواب نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں چوٹ کھائی تو قیامت کے دن وہ اسی زخم، تازے زخم کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی اس وقت جو چوٹ کھاتے ہوئے اس زخم کی کیفیت تھی نا، اسی زخمی کیفیت کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے خون کا رنگ زعفران جیسا بنا دیا جائے گا اور خوشبو اس کی مشک جیسی کر دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جس کو اللہ کے راستے میں ایک تھوڑا پھنسی نکل آیا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے گیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے لڑ رہا تھا، بیمار ہو گیا، ایک تھوڑا نکل آیا، فرمایا اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہر لگا دی جائے گی۔ یہ سارے فضائل اللہ کے نبی صحابہ کو سناتے تھے، جس سے صحابہ کے دلوں کے اندر، یہاں تک کہ بچوں کے اندر شوق جہاد، یہ شوق جہاد، یہ جذبہ جہاد، یہی چیزیں جب آتی ہیں نا مسلمانوں کے اندر تو دنیا فانی نظر آتی ہے، دنیا کے اسباب سے یقین ہٹتا ہے، دنیا کی لذتیں خراب ہونا نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور انسان کا ایمان اللہ کی ذات پر، جنت کے راستے پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت پھر ان انعامات کا مستحق بناتے ہیں ہر انسان کو۔ تو دیکھیں آج ہمارے بھائی جو لڑ رہے ہیں فلسطین کے اندر، کوئی زخمی ہو رہا ہے، تو جو زخمی ہو رہے ہیں اس کے زخم کو بھی اللہ رب العزت ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ قیامت کے دن اس کے زخم سے رسنے والا خون اللہ مشک و عنبر جیسے خوشبو اس کو عطا کرے گی۔ اور اگر کوئی بیمار ہو رہا ہے، جیسے آنے کی وبائیں پھیل رہی ہیں، دانے نکل رہے ہیں، پھوڑے نکل رہے ہیں، ایسی وبائیں بموں کے گرنے کی وجہ سے، میزائل کے گرنے کی وجہ سے آبادیاں جو ہے وہ تعفن اس کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور لوگوں کو بہت ساری بیماریاں، تو یہ میدان جہاد میں اور جہاد کے راستے میں بیمار ہونا بھی اور یہ پھوڑے پھنسیوں کا نکلنا بھی اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ قیامت کے دن اللہ انہی پھوڑے پھنسیوں کے ساتھ ان کو زندہ کریں گے، اور جس پھوڑے کی پیپ سے دنیا میں بدبو آتی ہے، اللہ اسی پھوڑے کی پیپ میں خوشبو پیدا کر دیں گے قیامت کے دن، اور اس خوشبو سے اللہ رب العزت ان کی بلندیاں اور ان کے مقام کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ کر کون سی زندگی کو خریدا؟ آخرت کی زندگی کو۔ فیقتل، اب یہ قتل کر دیے جائیں، او یغلب، یا اللہ ان کو غازی بنا دے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، دونوں حال میں اللہ ان کو ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ہمارے اندر بھی یہ شوق پیدا کرے، اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے۔